اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن ذالک من الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں درود و نذرانہ سلام پیش کرنے کے بعد میری عرض ہے کہ خالق کائنات اپنے سونے رب کی بارگاہ میں کہ اے میرے مالک مولا تمام مسلمانوں پہ اپنا کرم اور فضل اور رحم فرمائے۔ اور آج کا گفتگو کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے ہمارے جو حکمران ہیں، خصوصاً پاکستان کے، کیونکہ ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں گے، کیونکہ جب اپنے گھر میں اپنی ہی بات نہ مانی جائے تو غیروں سے کیا کہنا، غیروں سے کیا شکوہ۔ تو جب ہم اپنے گھر کو سیدھا نہیں کر پائے، اپنے گھر کو نہیں سمجھا پائیں گے تو غیروں سے کیا تبلیغ کریں گے، غیروں سے کیا باتیں کریں گے، غیروں سے کیا مطالبے کریں گے۔ تو یہی بات ہے کہ آج کل ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہر آدمی کی سیاسی پارٹی ہے، اور ہر آدمی جو ہے وہ دین کو آڑ میں لیتا ہے، دین کی مثالیں دیتا ہے، اور جناب والا دین کو اپنی سیاسی پارٹی میں لا کر دنیا کو جو ہے نا دنیا کی آنکھوں میں مٹی ڈالتا ہے۔ اور افسوس ہے ایسے حکمرانوں پر، جب بات تو دین کی کرتے ہیں، مثال دین کی دیتے ہیں، لیکن جب اس کے اوپر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو پھر وہ دین کی بات جو کی ہوئی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنے وعدے کیے ہوتے ہیں، جو اپنے الفاظ بولے ہوتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو ہمارے بولے بالے مسلمانوں کو اسلام کے نام پر اور جناب والا پارٹی بنتی ہے، اسلام کا نام لیتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، اسلام کی باتیں سناتے ہیں اور بعد میں اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نواز شریف نے بہت سی باتیں کی، اور جب بات ختم نبوت کی آئی تو انہوں نے قادیانیوں کو نعوذ باللہ اپنے بہن و بھائی کہہ دیا، حتیٰ کہ تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، جمع غفیر ہے، مل کر بیٹھے ہیں، انہوں نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہے کہ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، پاکستانی آئین اور قانون کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ان کا کوئی تعلق نہیں کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ہی منکر ہیں، ختم نبوت کے ہی منکر ہیں، تو پھر ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب عمران خان وزیر اعظم بننے سے پہلے جلسے جلوس کرتا رہا اور جناب والا مدینہ کی ریاست بنانے کے ہم سے وعدے کرتے رہا، تو انہوں نے بعد میں کہہ دیا کہ جب ختم نبوت کے اوپر ایمان ہے تو پھر قادیانی کیا ہوا یا فلاں کیا ہوا۔ لیکن بذاتی طور پر عمران خان کو، علماء کرام کو چاہیے تھا کہ عمران خان کو گائیڈ کرتے، عمران خان کو بات بتاتے، یا ان کے وزیروں کا کام تھا جو ان کے ساتھ بہت بڑے گدی نشین بھی تھے، جن کا میں نام بھی لے لوں تو مجھے کسی چیز کا نعوذ باللہ کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ جان تو اللہ کو دینی ہے نا۔ تو جس میں شاہ محمود قریشی تھا، یہ بھی گدی نشین ہے، اور میاں جلیل تھا، یہ بھی گدی نشین ہے، اور بھی ایسے جو علماء کرام تھے، اور جناب والا مولانا طارق جمیل صاحب بھی تھے جو ایک بہت بڑی جماعت دیوبندی کے سربراہ ہیں۔ لیکن کسی علماء کرام نے بھی جا کے عمران خان کو یہ بات
سمجھائی نہیں ہے کہ قادیانیوں میں اور مسلمانوں میں فرق ہے یا نہیں۔ تو سمجھانا چاہیے تھا کہ قادیانی مرزئی ان کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، کہ جیسے رب ذوالجلال نے فرمایا تھا کہ میرا محبوب آخری نبی ہے، اس کی نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں، یہ بالکل حضور پر آ کے نبوت ختم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے اپنی زبان مقدس سے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو پھر قادیانیوں کو بھائی بولنا یا قادیانیوں کو بہنیں بولنا، یہ بھی ہمارے شہری بولنا یا ہمارے جناب والا کے خیر خواہ بولنا، یہی تو بات ہے کہ یہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں کی یہ سمجھ اور یہ سوچ میں چیز نہیں ہوتی کہ جن کو ہم بہن اور بھائی بولتے ہیں، لیکن یہی ہمارے ملک کے بھی دشمن ہیں، ہمارے اسلام کے بھی دشمن ہیں، ہمارے ایمان کے بھی دشمن ہیں، اور ہمارے آنے والے جو مستقبل کے بچے ہیں ان کے بھی دشمن ہیں۔ اسی لیے ہر سکول سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو نکالا گیا، اور جناب جو قادیانیوں کے حمیتی ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے طریقہ کار کو جناب چھاپا گیا، اور کفر کے اندر جناب والا ان کی جا کے سرپرستی کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ کے اندر جب اسکول میں پڑھا جاتا تھا، قرآن مقدس کے جناب آیت مبارکی ہوتی تھی اور اس میں ترجمہ بھی کیا جاتا تھا، تفسیر بھی جناب ہمیں پڑھائی جاتی تھی ہمارے دور میں۔ لیکن اب کیا ہوا کہ جہاں قرآن مقدس لکھا تھا وہاں انہوں نے ہر قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کو نکال دیا، ترجمے الگ کر دیے۔ حضور کی جہاں بات تھی وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ گستاخی کرنے کے بعد وہ مرزا قادیانی، وہ مرزا لعنتی جو بغیرت نمرود کی سرپرستی کرنے والا مرا تھا، وہ جس کو اپنے آپ کو وہ نبی مانتا تھا، لیکن وہ بہت بڑا جلاد تھا، بہت بڑا کذاب تھا، بہت بڑا شیطان تھا اور کافر تھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ اس کے بعد ابھی جو فتنہ چل رہا ہے کہ مرزا علی انجیریئر، اس کو تو علی بھی کہنا نہیں چاہیے کیونکہ مرزا انجیریئر جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر علماء کرام کو جناب وہ ٹارگٹ کر رہا ہے، بکواس کرتا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، کبھی وہ اولیاء کی بات گستاخی کرتا ہے، کبھی وہ علماء کرام کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، اور کبھی جناب صحابہ کرام کی کر دیتا ہے، کبھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کر دیتا ہے۔ تو ابھی میں اس کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو برا بلا نہیں کہوں گا کہ جناب قادیانی کو تسلیم کیا جائے، وہ بھی انسان ہے، اس کو مسلمان مانا جائے، اور شیعہ کو بھی کافر نہ کہا جائے، اور دیوبندی کو بھی کافر نہ کہا جائے۔ بھائی شیعہ سنی مسلمان کس کو کافر کہتے ہیں؟ اصل میں یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آپس میں مسلمانوں کو لڑانا چاہتا ہے۔ علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایسے صحابی رسول ہیں، ایسے صحابی رسول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چاچا زاد بھائی بھی ہیں، اور اس کے بعد دماد مصطفیٰ بھی ہیں، زہرا پاک کے شوہر بھی ہیں، حسنین کے بابا ہیں، حسن کے بابا ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی بھی کہا اور بھائی ہے بھی۔ اسی طریقے سے کہ کون علی کو نہیں مانتا، یہ طریقہ کار جو ہے کہ ہمارے علماء کے اندر ہمیں چاہیے، ہمارے تمام پاکستانی علماء کو چاہیے کہ مل کر بیٹھیں اور ایسے فتنے کو جناب کنٹرول کریں۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ جو ملک پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام کو لڑانا چاہتا ہے اس پر کنٹرول کیا جائے، اس کی زبان کو لگام دی جائے۔ جو اولیاء اللہ کی گستاخی کرتا ہے، جو صحابہ کرام کی نعوذ باللہ گستاخی کرتا ہے، جو اہل بیت اطہار کی نعوذ باللہ گستاخی کرتا ہے، ایسے بے غیرت انسان کی زبان کو لگام ڈالی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ ہمارے پاکستانی حکمران ہمیں جناب والا اسلام کی بات سنا کر بعد میں اس چیز پر ہٹ جاتے ہیں، اپنے موقف سے ہٹ جاتے ہیں، تو میں ایک ہی حدیث مبارکہ سنا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آؤ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیرت مبارکہ پر تھوڑا سا سٹرگل کرتے ہیں، ان کی سیرت مبارکہ پڑھتے ہیں، ان کی جو زندگیات گزری ہے اور ان کی جو وقت خلیفہ میں گزرے ہیں، وہ چند لمحات ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ سے سنانا چاہتا ہوں، آپ کی گود میں رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی پتہ چلے، جو ہماری نوجوان نسل ہے
ان کو پتا چلے کہ جو ہمارا خلیفہ ہوتا ہے، جو ہمارا حکمران ہوتا ہے، جو ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے، اس کی سوچ کس طرح کی ہونی چاہیے، وہ حکمران کس طرح کا ہونا چاہیے، دنیا سے ڈرنا چاہیے یا رب ذوالجلال سے ڈرنا چاہیے۔ جب کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، صرف اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور صالحین کے ساتھ ہو جو، تو پھر کہاں یہ جناب کوئی امریکہ سے ڈر رہا ہے، کوئی اسرائیل سے نعوذ باللہ ڈر رہا ہے، کوئی فلاں سے ڈر رہا ہے؟ بھائی جب تم غلام مصطفیٰ ہو تو تمہیں دنیا سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پڑھتے بھی قرآن ہو اور عمل بھی نہیں کرتے، اللہ سے عہد بھی کر لیتے ہو، اپنی زبان سے مکر جاتے ہو، اقرار بھی کرتے ہو، عمل نہیں کرتے، کیوں؟ اس روشنی کے اندر ایک حدیث مبارک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی 3 دن ہوئے تھے، کتنے دن؟ 3 دن ہوئے تھے حکمرانی میں، خلیفہ بنے میں۔ 2 ننیاں بچیاں آ گئیں اور آ کے کہنے لگی چاچو جان آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، یہ میں پہلے حوالہ عرض کرتا چلوں کہ یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اگر کسی دوست کو حوالہ چاہیے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جس کا نام ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب، 3 دن ہوئے تھے امیر المومنین بنے کیوں، اگر چھوٹیاں 2 بچیاں آ گئیں، آپ آ کے پوچھتی ہیں کہ چاچا جی آپ خلیفہ ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب بڑی حیرانگی سے پوچھتے ہیں جی بیٹا میں ہی خلیفہ ہوں، میرا نام عمر بن خطاب ہے، میں ہی عمر فاروق ہوں۔ آپ نے وہ بچیاں بولتی ہیں کہ چاچو جان ہمارے جو پہلے چاچو جو پہلے خلیفہ تھے وہ کہاں ہیں؟ کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو برسنے لگے تو فرمانے لگے بیٹی وہ فوت ہو چکے ہیں، تو ابھی میں ہوں، امیر المومنین ہوں، میں خلیفہ ہوں۔ تو بچیاں کہنے لگی آؤ ہمارے گھر چلو۔ تو آپ نے پوچھا بیٹا کیوں؟ کہ حضرت عمر بن خطاب پوچھتے ہیں کیوں؟ تو وہ ننھیاں بچیاں عرض کرنے لگی کہ ہمارے بابا نہیں ہے، ہمارے بابا بھی فوت ہو چکے ہیں، ہم یتیم ہیں۔ اللہ اکبر، یہ خلیفہ وقت ہے۔ آج کل کے حکمرانوں دیکھو حضرت سیدنا عمر بن خطاب ان بچیوں سے بات کس طرح کرتے ہیں۔ آج تو ہمارے وزیر اعظم کیا، ایک ان کا جو چوکیدار ہوتا ہے نا، جو ایم این ایم پی ہے تو دور کی بات ہے، جو ان کا گارڈ ہوتا ہے ان سے ملنا ہو نا، ان سے جا کے بات کرنی ہو تو راستے میں 50 بندوں کو مل کے جانا پڑتا ہے۔ لیکن سیرت عمر مبارکہ پڑھو کہ حضرت عمر بن خطاب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے تو 2 چھوٹی بچی آ کے کہتی ہیں کہ آپ خلیفہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں جی بیٹا میں ہی امیر المومنین ہوں، میرا نام ہی عمر بن خطاب ہے۔ تو فرمانے لگی کہ ہمارے گھر چلو، ہمارا باپ نہیں ہے، ہمارے ابو فوت ہو چکے ہیں۔ فرمایا بیٹا آپ کے گھر میں کیوں جاؤں؟ فرمایا جو پہلے چاچو تھے نا، جو پہلے خلیفہ گزر گئے ہیں، وہ ہمارے گھر میں آتے تھے، ہماری بکریاں کا دودھ نکال کے ہمیں دیتے تھے، کچھ ہمیں پی لیتی تھی، اور ایک ہماری بہن ہے جو چھوٹی ہے، وہ ہماری اماں کی گود میں ہے، نہ وہ چل سکتی ہے ابھی، نہ وہ بول سکتی ہے، وہ ابھی چھوٹی ہے، اور ہماری اماں کو دودھ نکالنا نہیں آتا۔ تو جب پہلے چاچو تھے وہ ہمارے گھر میں آتے تھے، ہماری بکریوں کے پاس ہم سے دودھ نکال کے ہماری بکریوں کا ہمیں دیتے تھے، کچھ ہمیں پی لیتے تھے، کچھ ہم رکھ لیتے تھے، کچھ ہم سیل کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ لیکن 3 دن ہو گئے ہمارے چاچو ہمارے گھر میں نہیں آئے، تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ ہی امیر المومنین ہیں۔ تو آپ کو یہ خبر نہیں پہنچی کہ ہم 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے، تو آپ ابھی تک ہمارے گھر میں کیوں نہیں آئے؟ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسلمان بھائیوں کہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو زاروں قطار رونے لگے۔ آگے کہا بچیوں میں دودھ نکال کر دیتا ہوں، آگے وہ بچیاں چل رہی ہیں، پیچھے عمر بن خطاب ہیں، صحابی رسول میرے رستے میں، تو پوچھنے لگے امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو تھے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، تو کہنے لگے کہ جو میرے پر حضرت صدیق اکبر قرض چھوڑ کر گیا ہے میں اس قرض کی ادائیگی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، تو روتے روتے کہتے ہیں واہ صدیق، ہر مقام میں تم مجھ سے آگے رہا، ہر رتبے میں تم مجھ سے آگے رہا، لیکن صدیق تو ایسا بھی کام کرتا رہا
ہمیں بتایا ہی نہیں ہے۔ تو بچیاں آگے آگے، عمر بن خطاب پیچھے پیچھے، جہاں بکریاں موجود تھیں انہوں نے بتایا چاچو یہ ہماری یہ بکریاں ہیں، برتن لے کے آئی، عمر بن خطاب بکریوں کا دودھ نکال رہے ہیں، امیر المومنین ہے، وقت کے خلیفہ ہیں، مراد مصطفیٰ ہے، صحابی رسول ہے، بکریوں کا دودھ نکال رہے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے جس کا نام ہے عمر بن خطاب، صحابی رسول ہے، جن کے سائے سے 100 میل تک شیطان بھاگ جاتا ہے، جن کا نام سنتے شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جن کا نام سنتے ہوئے کفر آج بھی کانپ جاتا ہے، وہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچیوں کے گھر میں جا کے دودھ نکال رہا ہے، وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بچیوں کے بکریوں سے دودھ نکال کے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیا، وہ گھر لے گئی تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، پوچھنے لگی چاچو کیا بات ہے، ابھی کیوں کھڑے ہیں؟ جی بیٹا کوئی اور کام؟ فرمایا چاچو نہیں ہے، اور کام نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ عمر بن خطاب فرماتے جی بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا روز آتے رہنا، ہماری بکریوں کا دودھ نکال کر ہمیں دینا، ہم پیتی بھی ہیں اور اپنی بہن کو بھی پلاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جی ضرور میں ایسا ہی کروں گا۔ روز آتے رہے، دودھ نکال کر دیتے رہے۔ یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے وقت کا خلیفہ، یہ ہے بادشاہ۔ لیکن تربیت کہاں سے ملی؟ یہ سبق کہاں سے ملا؟ مصطفیٰ کے سکول سے ملا، مصطفیٰ کی کچہری سے ملا، مصطفیٰ کے مدرسے سے ملا، مصطفیٰ کی زبان سے ملا، مصطفیٰ کی ادا سے ملا، مصطفیٰ کے مقام سے ملا۔ صحابی رسول کو مقام ملا تو مصطفیٰ کے در سے ملا۔ یہ بات ہے، یہ حکمرانی کا چیلنج ہے، یہ حکمرانی کرنے والوں کا حق بنتا ہے۔ لیکن افسوس ہمارے حکمرانوں پر پوری عوام بھوک سے مر رہی ہے اور وہ اربوں اور کھربوں روپے کی پارٹیاں کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر سردی سے بچے لوگوں کے مر رہے ہیں اور جناب والا وہ کہاں دبئی کہاں یورپ میں جا کے عیش کر رہے ہیں۔ آج کل جو افغانستان کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو پاکستان کی اس سردی کی عالم شدید سردی کے عالم میں نکالا جا رہا ہے، کیا ایز اے مسلمان یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا ہمارے حکمران کیا ظالم نہیں ہے؟ کیا یہ نمرودیوں کی گودوں میں پلنے والے نہیں ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، ان سے بڑا کوئی منافق نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی امت کو اپنا سبق نہیں دیا تھا، اپنی امت کو ایسا سبق دیا تھا کہ اگر مسلمان کوئی مجبور ہے اس کی مدد کرو، اس کی ہیلپ کرو، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان کا گھر نہیں ہے تو ان کو اپنے گھر سے بھی نکال دیا جائے۔ ایسا ظلم نہ کہو، ایسا ظلم نہ کرو۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کون سے چہرہ لے کے جاؤ گے؟ قبر میں جاؤ گے تو اللہ رسول کو کیا جواب دے گو؟ مسلمان بھائیوں، جب آپ قرآن بھی پڑھتے ہو، قرآن فرما بھی رہا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور صالحین کے ساتھ ہو جو۔ تو صالحین کون ہے؟ صالحین کون ہے؟ جس اللہ سے ڈرے ہیں، کفر سے نہیں، منافقوں سے نہیں اور کافروں سے نہیں، جب بھی ڈرے ہیں اپنے خدا سے ڈرے ہیں، اپنے رب کی نام کی خاطر کافروں سے لڑے ہیں، منافقوں سے لڑے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مسلمان کو مار ڈالا، مسلمان کو کاٹ رہا ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ، جہاں تمام انبیاء کو اللہ پاک نے جمع فرمایا، انبیاء نے خطاب کیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، تو خالق کائنات نے اس مسجد مقدس کا ذکر قرآن مقدس میں کیا۔ مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن مقدس میں 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور وہاں اللہ نے برکتیں بھی رکھی ہیں۔ تو وہاں آج بہنوں کی گودیاں اجاڑی جا رہی ہیں، ماؤں کو گودیاں اجاڑی جا رہی ہیں، اور ننے ننے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور افسوس ہے
57 ملک ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، اور 57 ملکوں کے 57 حکمران مسلمان اپنی زبان کو تالا لگا کر بیٹھے ہیں، اپنی زبان کو خاموش کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ کفر سے ڈرتے ہیں۔ اگر ان کا ایمان پکا ہوتا، اگر ان کا ایمان مضبوط ہوتا، وہ کبھی کفر سے نہ ڈرتے، جب بھی ڈرتے اپنے خدا سے ڈرتے۔ تو اسی لیے کہ آج فلسطین پر برا وقت آیا ہے، آج فلسطین کے بچے شہید ہو رہے ہیں، آج فلسطین کی ہماری مائیں بیٹیاں شہید ہو رہی ہیں، تو کل آپ کی بھی باری آ سکتی ہے۔ کل اسی لیے تو کفر ہمارے پر غالب آ چکا ہے، لیکن ہمارے اندر ایمان نہیں رہا، ہمارے اندر تقوی نہیں رہا، ہمارے اندر جو ہے، ہمارے اندر ڈر جو کس کا آیا ہے؟ کفر کا۔ جو ہمیں اپنے رب کا ڈر رکھنا چاہیے تھا، اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، ہم غیروں سے ڈرتے ہیں، ہم کفر سے ڈرتے ہیں۔ لیکن جہاں ڈرنے کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، اللہ تو کہتا ہے صرف مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو اور کفر سے لڑو۔ کفر سے کبھی نہ ڈرو، اپنے اللہ سے ڈرو، جس کو قبر میں بھی جواب دینا ہے، حشر میں بھی جواب دینا ہے۔ تو دعا یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، ہماری محبت اتنی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آج اگر ایک مسلمان بھائی کے اوپر مصیبت ہے تو کل مجھ پر بھی آ سکتی ہے۔ تو دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے حکمرانوں کو، خاص کر ہماری جو عوام ہے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں ملک پاکستان میں ایسا حکمران چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کر سکے، اور جو دین کو تخت پر لائے اور کفر کا سامنا کرے، مسلمانوں سے محبت کرے، مسلمانوں سے پیار کرے اور مسلمانوں کو ملا کر بٹھائے، کافروں کے سامنے آکڑ جائے کہ میں ہی مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں ہی مصطفیٰ کا نوکر ہوں، موت ایک دن ہی آنی ہے، لیکن ہچھی تو مر جائیں، ہچھی تو مر جائیں۔ تو اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر جائے، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ اسی طریقے سے خدا کے بندو، آپ جو حق بیان کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح غلام ہیں، ان علماء کے پاس کے جاؤ، ان علماء کے پاس بیٹھو، ان علماء کرام کی باتیں سنو جو آپ کے ایمان کو تازہ کریں گی، آپ کی محبت کو تازہ کریں گی، آپ کے جذبے کو تازہ کریں گی۔ لیکن آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر تھے، لیکن یہ جاہل پیروں اور جاہل مولویوں نے آپ کو گیدڑ بنا دیا، ان جاہل حکمرانوں نے آپ کو گیدڑ بنا دیا۔ رب کائنات کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کا غلام ہو تو غیروں کے آگے کبھی نہیں جھکتا، جب بھی جھکتا ہے اپنے خدا سے جھکتا ہے۔ تو دعا ہے رب ذوالجلال اپنے محبوب کی عظمت و عزت کے صدقے ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ہمیں زندگی بسر کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں موت بھی آئے تو حضور کی غلامی میں، ہم زندہ بھی رہیں تو حضور کی غلامی میں۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، زندگی دیں تو شان والی، موت دیں تو آمنہ دے لال سے صدقے ایمان والی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔